باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی آلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلام میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ بے مثال اور بے نظیر عظیم المثال اور عظیم النظیر ہستی کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود، تمام تر سازشوں کے باوجود، تمام تر دشمنیوں اور عداوتوں کے باوجود ذات امیر المومنین سرمدی لازوال آفاقی ہمگیر یونیورسل اور لافانی۔ کچھ امتیازات جو بیان کیے محققین نے امیر المومنین سے متعلق، ان میں سے بارز ترین امتیاز اس پر شہید راہ حق شہید مرتضیٰ مطہری نے خوبصورت کتاب لکھی ہے، یعنی پوری کتاب اس ایک موضوع پر ہے۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ آ چکا ہے، جاذبہ و دافعہ امام علی علیہ السلام۔ آپ کی شخصیت کا جاذبہ اور آپ کی شخصیت کا دافعہ۔ وہاں شہید مرتضیٰ مطہری نے یہ بات کہی کہ تاریخ انسانیت میں علی ابن ابی طالب وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے اس کائنات میں سب سے زیادہ دوست ہیں اور سب سے زیادہ دشمن ہیں۔ دوست اور محب وہ اپنی دوستی میں شدید ہیں اور دشمن اپنی دشمنی میں شدید ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ابھی اس عصر میں دیکھ لیں، اور مجھے ہمارے میڈیا سے، ہمارے ٹی وی چینل سے تعجب ہوتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی انہی دنوں میں ایام شہادت امیر المومنین، آپ دیکھیں بغض علی سے بھرے ہوئے نجاستوں کے ڈرم اٹھا کے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ مولے متقیان سے متعلق گفتگو ہے اور وہاں پر اپنا زور علمی صرف کر رہے ہیں۔ اس بات پہ علی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بلایا گیا ہے
اگر علی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بلایا گیا تو اس پہ زور علمی صرف کر کیا جا رہا ہے۔ ابن حزم نے کہا، ابن تیمیہ نے کہا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، یہ افسانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید پروگرام کے انعقاد کا مقصد ہی علی دشمنی کا اظہار ہے۔ یہ بات شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کی کہ تاریخ انسانیت میں کسی بھی ذی روح کے اتنے زیادہ دوست نہیں ہیں جتنے علی کے، اور کسی کے اتنے زیادہ دشمن بھی نہیں جتنے دشمن امیر المومنین کے۔ دوست دوستی میں شدید ہیں اور دشمن اپنی دشمنی میں شدید ہیں، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے محب اور اپنے چاہنے والے مومن اپنے عاشق کی سینے پہ سوار ہو کے اپنی شمشیر اس کی گردن پہ رکھ دوں یا اپنی چھڑی سے اس کی ناک پہ مارنا شروع کر دوں اور اس سے مطالبہ کروں کہ تم مجھ سے اظہار براءت کرو، وہ اپنی جان قربان کر دے گا، کبھی مجھ سے اظہار براءت نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف اگر میرے دشمن کو ہفت اقلیم کی حکومت دے دی جائے، پوری کائنات کی بادشاہی دے دی جائے اور یہ مطالبہ کیا جائے کہ تو علی سے محبت کرنا شروع ہو جائے، تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اس کا راز کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے اس کائنات میں ذات امیر المومنین کو حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان قرار دیا اور فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، اور پھر حق کو امام نہیں بنایا، حق کا امام بھی علی کو بنایا اور فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق جا رہا ہو، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جا رہا ہے۔ علی حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، یہاں تک کہ طہارت و نجاست کے درمیان حد فاصل، یہاں تک کہ شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کو سمجھنے کے لیے اور ماپنے کے لیے ختمی مرتبت نے جو پیمانہ بیان کیا، اس حد تک، یہاں تک کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا اور تجھ سے نفرت صرف منافق رکھے گا۔ پھر فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ اور یہ روایت عامہ اور خاصہ کی بڑی کتابوں موجود ہے۔ جنگ خیبر کی فتح کے بعد پیغمبر نے بارہا و بارہا اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر کسی دوراہے میں، کسی سیراہے میں، کسی ایسے چوراہے میں جا کے کھڑے ہو جایا کرو جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہونا ہو، اور جب علی چلتے ہوئے قریب آئیں تو تم اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے استفسار کرو، پوچھو
اتحب ھذا الفتى، کیا تجھے اس جوان سے محبت ہے؟ اگر وہ کہہ دے ہاں ہے، پھر گھر جاؤ اور سر سجدے میں رکھو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور اگر کہے نہیں تو گھر جاؤ اور اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو، تاکہ اس کے بعد تمہاری آنے والی نسل صالح رہ سکے۔ یہ علی کون ہے کہ حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ عجیب ہے، آخر یہ علی کون ہے؟ انبیاء میں سے کسی کو منتخب نہیں کیا پروردگار نے۔ پل صراط پر جہاں قرآن فرما رہے وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو اور روک کر ان سب سے سوال کرو۔ پل صراط پر کس ایک چیز کا سوال کیا جائے گا؟ توحید کا، رسالت کا، نبوت کا، نماز کا؟ نہ، خود اہل تسنن کے پہلے خلیفہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عثمان بن عامر ابو بکر سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من کتب علی الجواز۔ یہ جو دروس ہیں جو جاری ہیں، کل ناغہ ہے، روز شہادت ہے، آپ مسلسل عزاداری اور جلوس میں، اور اس کے بعد بھی پھر یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ جناب احسان رضی صاحب تشریف فرمائیں، قوم کے افاضل میں سے ہیں، عرفان اور فلسفہ اور ادبیات کے استاد ہیں۔ وہ اس سلسلے کو 28 رمضان المبارک تک جاری رکھیں گے، اور پھر ان سارے دروس کا آخر میں امتحان ہوگا، اور کامیاب ہونے والے جو قرآن اندازی میں منتخب ہوں گے انہیں زیارت کے سفر کی سعادت نصیب ہوگی۔ مولا متقیان کے حرم میں جائیں گے، کربلا جائیں گے، سامرہ جائیں گے، کاظمین جائیں گے۔ ان مقامات پر جب عراق جائیں گے تو سب سے پہلی بات جو آپ سے کہی جائے گی کہ جن جن کے نام آئے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ اگر پاسپورٹ آمادہ نہیں ہے تو پاسپورٹ تیار کریں۔ آپ اندرون ملک پاسپورٹ کے بغیر سفر کر سکتے ہیں، پنجاب سے نکل کے سرحد چلے جائیں، یا پھر بلوچستان چلے جائیں، سندھ چلے جائیں، جہاں چلے جائیں، ضرورت نہیں۔ لیکن اپنا ملک چھوڑ کر جب دوسرے ملک جائیں گے یہاں پاسپورٹ چاہیے۔ ہم فارسی میں سے گزرنامہ کہتے ہیں، عربی میں سے اب جواز السفر، تو اس کے اوپر ایک شے جسے ہم ویزا کہتے ہیں، صرف پاسپورٹ اٹھا رکھا ہو اور ویزا نہ لگاؤ، ٹکٹ ہو، جیب میں ڈالر موجود ہو، سب کچھ ہو، اگر ویزا نہ ہو تو اس ملک میں ہمیں داخلے کی اجازت نہیں۔ پل صراط پر فرشتے جب گروہ در گروہ افراد جمع ہوں گے، یہ قرآن فرما رہے ہیں، اور جب جائیں گے تو فرشتے یہی بات پوچھیں گے، اگر میں آج کی زبان میں ترجمہ کروں کہ بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ ویزا ہے؟ تو وہ نامہ اعمال ٹٹولنے لگ جائیں گے، نمازیں نکالیں گے، روزے نکالیں گے، حج اور عبادات۔ تو فرشتے اس لمحے، یہ روایات کا مستفاد اور عامی مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو فرشتے کہیں گے نہ، تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، باقی چیزیں چھوڑو، ویزا دکھاؤ۔ ویزا، جواز السفر، یہ جو گزرنامہ لے کے آئے ہو، پاسپورٹ، کیا اس کے اوپر ویزا موجود ہے؟ تو تعجب سے پوچھیں گے اگر یہ سب چیزیں ویزا نہیں ہیں تو پھر وہ کون سا ویزا ہے؟ مثلا ہم بہت ساری مہریں لگی ہوں اس پہ
اور اسے کہے دیکھو انہی میں سے ہوگا، وہ کہے گا نہیں عراق کا ویزا چاہیے، جب انٹر ہو سکتے ہو تو ہم دکھائیں یہ مہر دیکھو، یہ وہ کہے گا نہ ویزا دکھاؤ۔ کون سا ویزا؟ ولایت امیر المومنین کا ویزا۔ محبت امیر المومنین کا ویزا، یعنی پل صراط سے عبور کو علی نے محبت، اللہ نے محبت علی سے مشروط قرار دے دیا۔ حوض کوثر پہ علی ہیں، لوائے حمد کا سایہ اٹھانے والے علی ہیں، جنت کے دروازوں پہ علی ہیں، قسیم الجنت والنار علی ہیں۔ آخر دنیا میں، آخرت میں، تمام مراحل میں، وقت موت، جیسے مولا متقیہ نے خود فرمایا یا ہار حمدان من شمت یرانی، جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، میری زیارت ضرور کرے گا۔ موت سے پہلے علی کی زیارت، اس سے بھی عجیب تر حدیث اتنی خوبصورت ہے، چونکہ مومن کو اس سے امید ملتی ہے، اور خود چونکہ ہم شبۂ قدر کے درمیان ہیں۔ شب قدر، سید علی خامنائی نے فرمایا شب قدر یعنی شب ولایت۔ خود یہ راتیں، یہ شبۂ قدر، یہ شبۂ نزول قرآن، ایک طرف شب ولایت بھی ہے۔ قرآن اور علی میں کوئی فرق نہیں، ایک علم خدا کا نسخہ کتبی و کتابی ہے، اور دوسرا علم خدا کا نسخہ انفسی اور انسانی۔ قرآن علم تدوینی خدا ہے، علی علم تکوینی خدا ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ اگر علم خدا لفظوں میں ڈھلے قرآن بنے گا، علم خدا پیکر میں ڈھلے علی بن جائیں گے۔ آپ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آج شب قدر قرآن سروں پہ رکھیں گے، لیکن علی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، اس منظر کو جہاں تک میرے انداز میں صرف مرحوم افسر عباس زیدی نے اس تخیل کو پیش کیا۔ ہمارے سامنے بھی قرآن آتا ہے، علی کے سامنے بھی قرآن آتا ہوگا، علی جو عاشق قرآن ہے۔ یہاں تک کہ میں عرض کروں گا کہ 19 کی سحر میں مولا متقیان نے فجر کی نماز میں کو کیا سورہ پڑھی، نوافل میں کیا پڑھا۔ مولا متقیان عاشق قرآن، خود مجسم قرآن، تو جب آپ کے سامنے قرآن آتا ہوگا، اس کیفیت کو مرحوم افسر عباس زیدی نے لفظوں کے ساتھ بیان کیا، کہا رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا۔ علی بڑھ کر قرآن اٹھاتے تھے، قرآن کھولتے تھے، اور قرآن علی کے سامنے آتا تھا اور علی تلاوت کرنے لگتے تھے۔ اس کیفیت کو، اس تخیل کو مولانا مرحوم افسر عباس زیدی نے بیان کیا، رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، اور جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ راز کیا ہے؟ علی کی محوریت کا راز کیا ہے؟ علی کی مرکزیت کا راز کیا ہے؟ کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے گا وہ محبوب خدا بن جائے گا۔ یہ علی کون ہے؟ دنیا سے لے کے آخرت تک، ہر مقام میں، ہر مرحلے میں، یہاں تک یہ روایت میں پہلے بھی پڑھتا رہا، آج پھر مطالعہ کے دوران میں نے آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک تحریر سے پھر دوبارہ یہ روایت میری نگاہ سے گزری، معتبر اور مستند روایت۔
کہ شب معراج جب پیغمبر تشریف لے گئے اور فرشتوں کے درمیان سے گزر رہے تھے اور دونوں طرف فرشتے صفے بنائے، پیغمبر کو سلام سلام سلام، چاروں طرف سے سلام کی آوازیں آ رہی تھی، جبرائیل ساتھ ساتھ چل رہے تھے، فرشتوں کا تعارف کروا رہے تھے۔ ایک مرحلے پر پہنچ کر عزرائیل آگے بڑھا، عزرائیل جس کا نام سن کر بہت ساروں کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، یہ عزرائیل آگے بڑھے فرشتے، یہ جناب عزرائیل، اور یہ ذہنوں میں رہے کہ جناب عزرائیل تمام انسانوں کی روح کو قبض نہیں کریں گے، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ پھر کبھی آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد ختمی مرتبہ سے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کے بعد جب پیغمبر آگے بڑھنے لگے تو عرض کی، یا رسول اللہ، جب زمین پر جانا ہو تو میری طرف سے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو میرا سلام کہیے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ بات ثبت ہو جائے، محفوظ ہو جائے، ختمی مرتبت نے پوچھا، عزرائیل کیا علی کو جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ فَكَيْفَ لَا أَعْرِفُهُ، میں علی کو کیسے نہ پہچان، لَقَدْ أَمَرَنِيَ اللَّهُ، جبکہ اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے، اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب، کہ میں علی ابن ابی طالب کے شیعہ کی، شیعوں کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں الا باذنہ، جب تک کہ علی کی اجازت نہ آ جائے۔ یہ عزت امیر المومنین ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں علی کا مقام ہے۔ اللہ نے مومن کی موت کو علی کی اجازت سے کیوں مشروط کر دیا؟ یہ مومن پر اللہ کی رحیمیت کی تجلی کا ظہور ہے۔ رحمان یہ صفت خاص ہے، اس کا معنی عام ہے۔ رحیم یہ صفت عام ہے، اس کا معنی خاص ہے۔ بسم اللہ میں ہم اللہ کے لیے رحمان بھی کہتے ہیں، رحیم بھی کہتے ہیں۔ ادعو اللہ اوید الرحمن، اللہ کو اللہ کہو یا رحمان کہو، یہ برابر ہے، باقی صفاتی نام ہے، لیکن اللہ کا جو اسم مبارک ہے، اللہ کو آپ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، رحمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لفظ رحمان خاص ہے ذات خدا کے ساتھ، بندوں کو رحمان کہنا صحیح نہیں ہے، گناہ ہے۔ اگر کسی کو اپنے نام میں رحمان شامل کرنا ہے تو عبد الرحمان کہے گا، لیکن جو رحیم ہے یہ لفظ بندوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، قرآن نے بھی استعمال کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہے۔ انسان رحیم ہو سکتا ہے، رحمان نہیں۔ رحمان صفت خاص خدا ہے، لیکن اس کا معنی عام ہے، مومنوں کے لیے بھی غیر مومن کے لیے بھی۔ اللہ سب کے لیے رحمان ہے، لیکن رحیم اگرچہ صفت خاص ہے لیکن اس کا معنی عام ہے، صرف مومنوں کے لیے۔ صفت رحیمیت کا ظہور اہل ایمان کے لیے ہوگا، وہ جو علی کی ولایت کے حامل ہیں، وہ جو علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ کہاں کہاں کن کن مقامات پر، موت سے پہلے، پھر قبر میں، پھر پل صراط پر، پھر میدان محشر میں، پھر وقت حساب، پھر جنت و جہنم میں جاتے ہوئے، خود پہلا مرحلہ جہاں پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کام آتی ہے وہ وقت موت ہے۔ اللہ نے مومن کی قبض روح کو علی کی اجازت کے ساتھ کیوں مشروط کیا؟ یہاں پر اللہ کی صفت رحیمیت کا ظہور ہو رہا ہے۔ اللہ کتنا رحیم ہے اور علی اپنے مومنوں پر کتنے مہربان ہیں۔ مبادا حالت گناہ میں اس کی موت ہو جائے، مبادا کسی برے کام میں مصروف ہو
اور اس دوران میں اس کی موت ہو جائے اور اس کے لیے آخرت میں پریشانی بن جائے، یا گناہ کر چکا ہے، ابھی گناہ نہیں کر رہا لیکن توبہ کرنے سے پہلے اس کی موت ہو جائے، نہ یہ اللہ کی طرف سے علی کے عاشق پر انعام ہے کہ غلطی کر سکتا ہے، انسان ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن حالت گناہ میں اس کی موت نہ آئے، توبہ سے پہلے اس کی موت نہ آئے۔ اس لیے مومن کی موت کو اللہ نے علی کی اجازت کے ساتھ مشروط کر دیا۔ تو یہ علی کون ہے؟ اس عزت کا راز کیا ہے؟ اس سرمدیت کا راز کیا ہے؟ اس لیے کہ علی عبد محض خدا ہے۔ اگر عبودیت پروردگار کو مجسم کر دیا جائے تو ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ علی ابن ابی طالب عاشق خدا ہے۔ علی ابن ابی طالب خود عبد محض پروردگار ہے۔ جس علی نے، یہ کلید ہے علی شناسی کی، جس طرح سے صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی متوفہ 606 ہجری، انہوں نے یہ کلمات جب جنگ خیبر میں علی ابن ابی طالب نے در خیبر اکھاڑنے کے بعد فرمایا، ما قطعت ھذا الباب بقوت جسمانیہ، میں نے اس جسمانی قوت سے در خیبر کو نہیں اکھاڑا بلکہ قوت رحمانی سے، قوت ملکوتی سے۔ ان کلمات تک جب پہنچے صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی کا یہ کیسے ممکن ہوا اور یہ علی نے کیوں کر کہا؟ وہ دروازہ جسے 20 لوگ مل کر کھولیں اور مل کر بند کریں، اس دروازے کو جسے اتنے پہلوان مل کے کھولیں اور بند کریں، علی ایک ہاتھ سے جبکہ دوسرے ہاتھ کی مدد بھی شامل نہ کرے، نہ صرف داہنے ہاتھ سے اس دروازے کو، ایسا نہیں کہ وزن اٹھانا ہے، بات کھولنے اور بند کرنے کی نہیں ہے، بات دروازہ اکھاڑنے کی ہے۔ دروازہ اکھاڑنے کے لیے اگر آپ یہ چھوٹا سا دروازہ اکھاڑنا چاہیں تو یہاں پھر 3-4 مستری لگا دیں، مزدور لگا دیں، وہ آئیں اور چھنی ہتھوڑے سے لگے رہیں، اور وہ جگہ جہاں پر یہ نصب ہے دروازے، جب تک ان جگہوں سے ان کے یہ آپ کنڈے وغیرہ نہیں نکالیں گے یہ دروازہ کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ وہ دروازہ جو اتنی ضخامت رکھتا ہے، اتنا وزن رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ پھر اسے کتنی مضبوطی سے اس جگہ متصل رہنے کے لیے کس درجے محکم انداز میں جوڑا گیا ہوگا۔ اس دروازے کو ایک جنبش دست سے جب علی نے اکھاڑا، اکھاڑنے کے بعد اچھالا، اور پھر جو اگلی بات ہے، جو یہودیوں نے خندق کھود رکھی درمیان میں، پھر مولا متقیان نے، ظاہر علی تو بڑھ چکے، باقی سب تو پیچھے ہیں، مسلمانوں کی بھی خواہش ہے کہ وہ بھی قلعہ خیبر میں داخل ہو۔ اس قلعہ خیبر کو، اس در خیبر کو علی ابن ابی طالب نے جب اپنے ہاتھ پر اٹھایا تاکہ اس خندق کا راستہ بن جائے جس خندق کو یہودیوں نے کھود رکھا تھا، اور صحابہ کرام جن میں سے مقداد بن اسود جیسی جلیل القدر شخصیت ہے اور حذیفہ جیسی جلیل القدر شخصیات شامل ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ ہم نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ جب باقی اصحاب اس دروازے کے اوپر سے گزر رہے تھے تو علی نے جو دروازہ اٹھا رکھا تھا آپ کے قدم زمین پر نہیں تھے، چونکہ خندق گہری تھی۔ یہ علی کون ہے؟ یہ سر عظمی پروردگار ہے۔ ان کیفیات کو جب مولا متقیان نے در خیبر کو اکھاڑا تو صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے کہا ممکن نہیں تھا کہ کوئی انسان یہ کام کر سکے، اور پھر علی ابن ابی طالب کے یہ الفاظ جو انہوں نے دروازہ خیبر کو اکھاڑنے کے بعد اپنی زبان سے ادا کیے، یہ الفاظ اور یہ عمل، یہ اثر ہے بطور کلی، بطور مطلق مخلوق سے اور ساری کائنات سے انقطاع تام کے بعد، مکمل انقطاع کے بعد
جب کوئی ذات 100% حق تبارک و تعالی کے ساتھ متصل ہو جائے، صرف وہ اس درجہ رفیع تک پہنچ سکتی ہے، اور اس کی زبان سے یہ کلمات ہو سکتے ہیں: علی ابن ابی طالب فنا فی ذات التوحید۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں غرق ہے۔ علی معجزہ ختمی مرتبت، علی ختمی مرتبت کا معجزہ، علی پیغمبر گرامی اسلام کا آفاقی معجزہ ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں فلسفہ شہادت امیر المومنین کی طرف آنا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ چیزیں پھر میں رات کی مجلس میں اور رات کی گفتگو میں جو قریب ہے عرض کروں۔ کیا پہلو عرض کروں؟ اتنی مخالفتوں کے باوجود، ان 1400 سالوں میں اتنے پروپیگنڈوں کے باوجود، صدر اسلام سے لے کر آج تک کس کس زبان سے، کہاں کہاں، کس کس انداز سے علی کے عشق کا اظہار ہوا، یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ، ان کی بیٹی جناب حرہ جو امیر المومنین کی عاشق تھی، اور صبح و شام دن رات ان کی زبان سے ذکر علی جاری رہتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے علی کی محبت کے جرم میں اس خاتون کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد کہا میں نے سنا ہے تو علی کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں سے افضل سمجھتی ہو۔ تمہارا یہ عقیدہ جو کفر پر مبنی ہے، اگر تم ثابت کر سکو تو معاف کر دوں گا، اور اگر ثابت نہ کر سکو تو یہی قتل کروں گا۔ کہ کتنی دلیلیں چاہیے؟ کہ ایک دلیل دے دو۔ کہ پیغمبر کی حدیث تم تک نہیں پہنچی جو رسول اسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر آدم فی علمہ و نوح فی حلمہ و ابراہیم فی خلتہ و داؤد فی قوتہ و موسیٰ فی ہیبتہ و عیسیٰ فی زہدہ، جو شخص آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، نوح کو اس کے حلم میں دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، اسماعیل کو اس کے صدق میں دیکھنا چاہتا ہے، داؤد کو اس کی قوت میں دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے جا کر الگ سے ایک ایک نبی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب۔ یہ علی خلیفہ خدا ہے، اللہ مستخلف عنہ، علی خلیفہ خدا، مظہر اوصاف خدا، مظہر علم خدا، مظہر قدرت خدا، مظہر رحمت خدا، مظہر اوصاف خدا۔ علم خدا کا ظہور پیکر علوی میں ہوا ہے، قدرت خدا کا ظہور پیکر علوی میں ہوا ہے، ہدایت الہیہ کا ظہور علی کے نورانی پیکر سے ہوا ہے۔ علی مظہر نور پروردگار ہے، اللہ نور السماوات والارض، علی مظہر نور السماوات والارض، علی نور خدا ہے جو کبھی قیامت تک خاموش نہیں ہوگا۔ کتنی حکومتیں کی بنو امیہ نے، کتنا زور لگایا، کتنی کوششیں کی، کتنی چالیں، کس کس طرح سے اپنوں کو قتل کیا، دوستوں کو مارا، بیگانوں کو قتل کیا۔ خود امیر شام نے یزید کو برسر اقتدار لانے کے لیے سب سے پہلے ام المومنین عائشہ کو راستے سے ہٹایا، پھر اپنے منہ بولے بھائی زیاد کو قتل کروایا جو حکومت کا طلبگار تھا، پھر سعید بن عثمان بن عفان کو راستے سے ہٹا دیا جو خلیفہ سوم کا بیٹا ہے،
جو خراسان کا گورنر تھا، چونکہ وہ یزید کے مقابلے میں آ رہا تھا اور مطالبہ کر رہا تھا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، پھر عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو، جو اس کی اپنی فوج کا گورنر تھا، اپنی فوج کا سپہ سالار تھا، اس کو مروا دیا تاکہ یزید پر سر اقتدار آ سکے۔ اور پھر دوسری طرف امیر المومنین کی کردار کشی کے لیے ممبروں پر ہر جمعہ کے دن خطبہ جمعہ میں ہزاروں خطیب علی کی کردار کشی کرتے تھے۔ اتنی سازشوں کے باوجود 100 سال مکمل نہ کر سکا۔ 40 ہجری سے اس کی حکومت شروع ہوئی، 132 ہجری پر جا کر اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ بنو امیہ کی حکومت 92 سال رہنے کے بعد اب اگر شام جائیں تو امیر شام کی قبر کے قریب جانے نہیں دیا جاتا۔ کیوں جانے نہیں دیا جاتا؟ اس لیے کہ کوئی جا کے وہاں پر فاتحہ نہ پڑھ دے، نہ کوئی اور خطرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے کام کر گئے کہ اب لوگ اپنی دشمنی کا اظہار کریں گے، وہ کچھ کر گئے۔ دوسری طرف 132 ہجری سے ابو العباس صفا کی حکومت شروع ہوتی ہے، عباسیوں کی حکومت 656 تک 524 سال حکومت کی انہوں نے۔ اور پھر علی دشمنی، متوکل، منتصر، مستعین، معتز، معتمد، ہارون، ہادی، مہدی، منصور دوانقی، جتنے تھے سب نے اپنا زور صرف کر دیا اور اس حکومت تک پہنچنے کے لیے، اس تک چپکے رہنے کے لیے ہزاروں لاکھوں بے گناہ افراد کو قتل کیا۔ زندان بھر گئے، لوگ زندانوں میں مر گئے، دیواروں میں چنوا دیا گیا، زندہ درگور کر دیا گیا، لیکن بنو عباس حکومت ختم ہو گئی ہے، بنو امیہ حکومت ختم ہو گئی ہے۔ وہ علی جسے محروم رکھا گیا، یا خلافت کو علی سے محروم رکھا گیا، اور فرصت سے فائدہ اٹھانے کی جب پیغمبر گرامی اسلام کے جسد اطہر کی مولا تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، غسل دے رہے تھے، باری باری مختلف افراد آ کے کبھی ایک کہتا علی، لوگ سقیفہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں، علی، انصار اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر کوئی دوڑ کے آتا امیر المومنین اب مہاجرین پہنچ رہے ہیں، امیر المومنین اب خلافت کی باتیں ہو رہی ہیں، علی امیر المومنین اب خلافت کی بندر بانٹ ہو رہی ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، عہدوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ علی خدائے صمد کا، خدائے بے نیاز کا بے نیاز بندہ، اللہ کی صمدیت کا مظہر، وہ علی جو خدا بننے سے انکار کر دے، اس علی کے لیے اس خلافت کی کیا ارزش ہے؟ پیغمبر کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہے، پھر اسی علی کے گلے میں رسی تھی، اور پھر 25 سال گزر گئے، یہاں تک کہ دنیا خلافت کے پیچھے جاتی ہے، لیکن خلافت دوڑتی ہوئی علی کے دروازے پر آئی۔ مستشرقین کے یہ جملے ہیں، ہم نے کبھی بھی حکومت و سلطنت کو اور خلافت کو اتنا بے توقیر نہیں دیکھا، اتنا بے آبرو اور بے حیثیت نہیں دیکھا جتنا 36 ہجری میں علی ابن ابی طالب کے دروازے پر دیکھا۔ لوگ بڑھ بڑھ کے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ اگر 11 ہجری میں امت مسلمہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا اور سازشیں نہ کی جاتی تو سارے کے سارے عامت الناس اسی طرح سے علی کے دروازے پر جمع ہوتے۔ آج جب 36 ہجری میں کوئی سازش نہ چل سکی اور لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑا گیا، سب کے سب در علی پر جمع تھے، سب التماس کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے علی آپ اس خلافت کو قبول کر لیں۔ پہلے لوگ ہر شرط قبول کر رہے تھے تاکہ خلافت مل جائے، لیکن اب علی خلافت لینے کے لیے ان پر شرطیں عائد کر رہے تھے، اس شرط پر قبول کروں گا، اس شرط پر قبول کروں گا، اس شرط پر قبول کروں گا۔ یہ علی کی حکومت ہے سرمدی۔ بظاہر گستاخ ملا تجزیہ کرے گا علی ماہر سیاستدان نہیں تھے، لیکن علی کی حکومت، بنو امیہ کی حکومت 92 سال گزار کے ختم ہو گئی، بنو عباس کی حکومت 524 سال گزار کے ختم ہو گئی۔ علی کی حکومت کہاں تک ہے؟ ناصر الدین شاہ قاجار، اس کے زمانے میں ایک کاتب مفلوق الحال ہوا، توحی دست توحی دامن، یہاں تک کہ اس کے فاقہ شکنی تک نوبت آئی۔ سوچا کیا کروں، میرے حالات میں بہتری آ جائے، کچھ سوچ کر نہج البلاغہ کے اندر مولا متقیان کا وہ تاریخی خط جسے آپ کے ملک پاکستان میں
معراج خالد نے قومی اسمبلی میں پیش کیا، جسے سلامتی کونسل میں بھی پیش کیا گیا، جس سے بڑھ کر آئین حکومت کی کوئی دستاویز اس کائنات میں وجود نہیں رکھتی۔ اس کاتب نے اس خط کو، جس میں مولا متقیان نے مالک اشتر نخعی کو وہ حکومت کے سارے اصول تعلیم دیے، تحریر، وہ تحریر جو علی کے ہاتھ سے لکھی گئی، یہ عہد نامہ مالک اشتر نخعی کے لیے، بظاہر مالک اشتر نخعی کے لیے، لیکن قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے حکومت کے اصول تعلیم فرمائے، تدوین کیے۔ یہ خط اس کاتب نے لکھا اور ناصر الدین شاہ قاجار کے پاس پہنچا، اور خوبصورت انداز میں لکھا، یہ سوچ کر کے کہ ناصر الدین خوش ہو جائے گا اور اس خط کو دیکھ کر مجھے انعام دے گا اور میرے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن جب پہنچا یہ کاتب، خط دیا، ناصر الدین شاہ نے اسے بغور دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک طرف رکھ دیا، پھر درباریوں سے، اپنے وزیروں سے، مشیروں سے ہم کلام ہوا، ان سے مصروف ہو گیا، بات چیت میں لگ گیا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، شام ہو گئی، یہاں تک کہ اس کاتب نے یہ سوچا کہ شاید بادشاہ کو میری کاوش پسند نہیں آئی اور میں نے حدر اتنے دن جو زحمت کی یہ ضائع چلی گئی، تو اٹھ کے جانے لگا۔ ناصر الدین شاہ نے اسے اشارہ کیا، رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ وہ کاتب انتظار میں بیٹھ گئے، اور جب ایک ایک کر کے تمام اہل دربار رخصت ہو گئے اور ناصر الدین شاہ کے دربار میں خلوت ہو گئی، اب ناصر الدین شاہ قاجار نے اس کاتب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا یہ علی کا خط ہے۔ کہا کیوں لائے ہو؟ کہا ظاہر ہے اس میں حکومت کی آفاقی اصول ہیں۔ کہا میرے لیے کیوں لائے ہو؟ کہا تمہارے لیے اس لیے لایا ہوں تاکہ تم ان اصولوں پر چل سکو، چونکہ یہ علی کے ماننے والوں کا ملک ہے اور تم بھی علی کے نام کا ادعا کرتے ہو کہ میں ان کا پیروکار ہوں، تو تم ان اصولوں پر چلو تاکہ ان کی تبعیت کر سکو، پیروی کر سکو۔ اس کاتب کو ناصر الدین شاہ نے کہا کہ مجھے تو بہت احمق اور بے وقوف شخص لگتا ہے، کہ اس میں حماقت کیسی ہے، اس میں صفات کیسی ہے، کیسی بے وقوفی ہے؟ کہا کہ تو میرے لیے وہ اصول لے کے آ گیا، وہ خط لے کے آ گیا جن اصولوں پر چل کر علی ابن ابی طالب خود کامیاب حکمران ثابت نہ ہو سکے، اور ان اصولوں پر چلنے کی پاداش میں خود علی کی داڑھی محراب عبادت میں علی کے اپنے خون سے رنگین ہو گئی۔ تو چاہتا ہے میں بھی اسی طرح سے مروں اور میری حکومت بھی ناکامیاب ہو جائے؟ جب کاتب نے یہ بات سنی، اب تاریخی جملہ کہا ناصر الدین یہ بات جو تو نے اب مجھ سے کہی، جب میں تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے یہ خط دیکھ لیا تھا تب کیوں نہیں کہی تھی؟ کہ تم سچ میں احمق ہو، تم واقعاً بے وقوف ہو۔ اگر یہی بات جو میں اب تم سے کہہ رہا ہوں اس وقت کہتا تو اب میں مسند پر نہ ہوتا، مجھے ایران کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہوتا۔ بالآخر گرچہ میرے درباری ہیں، میرے مشیر ہیں، لیکن علی کے شیعہ ہیں، جب ان تک میرے عقیدے کا اظہار ہو جاتا مجھے تخت سے اتار کر گلیوں میں لے آتے۔ تو اس کاتب نے کہا ناصر الدین پھر احمق میں نہیں ہوں، احمق تو ہے، بے وقوف میں نہیں ہوں، بے وقوف تو ہے۔ میں تمہارے لیے وہ اصول لے کے آیا تھا جن پر چل کر علی ایسا حکمران بنا کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود، جب کہ علی ابن ابی طالب بظاہر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، شہید ہو چکے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور کئی 100 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے، تمہیں ان کے خلاف بات کہنے کی جرأت نہیں ہو رہی ہے اور کسی کے سامنے ان کے خلاف رائے دینے کی جرأت نہیں ہو رہی ہے۔ تو جن اصولوں پر چل کر علی ایسا آفاقی حکمران بن گیا، علی کی حکومت، بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے، بنو عباس کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک جملہ اور عرض کروں، مولا متقیان سے متعلق شبلی شمائل نے لکھا ہے، خلیل جبران نے لکھا ہے، اور دوسری شخصیات نے جن کا تعلق مسیحی برادری سے غیر مسلم ہے انہوں نے لکھا۔ ایک عیسائی جس کا نام جور جرداق ہے، اس نے 5 جلدوں پر
مشتمل ضخیم کتاب صوت العدالت الانسانیہ تحریر کی، اور اس کا آخری ایڈیشن جو آیا اس کے مقدمے میں میخائیل نعیمہ نے ایک واقعہ تحریر کیا. کہا جب 10 سال محنت شاقہ کے بعد، دن رات تحقیق اور جستجو کے بعد جورج جرداق نے اس کتاب کو مدون کیا، مرتب کیا، تو اب ان کے پاس اسے چھاپنے کے لیے رقم نہیں تھی، تو وہ مسودہ اٹھا کر چرچ میں بیٹھے. پہلے گئے بیروت کے ناشرین کے پاس، مسلمان ناشرین. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے تمہارے مذہبی لیڈر سے، تمہارے خلیفہ سے متاثر ہو کر ان کی شخصیت پر، ان کے دور حکومت پر یہ کتاب لکھی ہے. جس کے پاس گئے سب نے انکار کیا. جورج جرداق اس انکار کی وجہ نہیں سمجھ سکے، یہاں تک کہ مایوس ہو کر اپنی عبادت گاہ میں آئے، چرچ میں آئے، کلیسا میں آئے اور سر جھکائے پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے. یہاں تک کہ عیسائی پادری وہ آیا اور دیکھا کہ اکیلے اتنے گھنٹوں سے بیٹھے پریشان حال. آگے بڑھ کے پوچھا کہ کون ہو اور کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ جورج جرداق نے اپنی پریشانی کی وجہ بیان کی تو کہا تم یہیں بیٹھو. وہ عیسائی پادری اٹھا اور درہم و دینار کی تھیلی اٹھا کے لایا. کہا یہ لے جاؤ اور جا کر اپنی کتاب چھپواؤ. جورج جرداق اٹھے اور ناشرین کے پاس پہنچے، یہ رقم دی، کتاب چھپی اور معجزانہ طور پر اسے پذیرائی ملی، اور چند دنوں میں کتاب چھپ کے بک گئی. اور اب وہ رقم اٹھا کر جورج جرداق دوبارہ اس عیسائی پادری کے پاس آئے. کہا یہ آپ کی جو آپ نے مجھے عنایت کی تھی، یہ آپ کی امانت واپس کرنے آیا ہوں. تو عیسائی پادری نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا. یہ میخائیل نعیمہ نے لکھا. جب انکار کیا تو جورج جرداق نے کہا اس وقت میں پریشانی کے عالم میں تھا، میں متوجہ نہ ہو سکا کہ جب مسلمانوں نے اس کتاب کو چھاپنے سے انکار کر دیا تو آپ نے عیسائی ہونے کے باوجود اس کتاب کو چھاپنے کے لیے کیوں انتظام کیا. لیکن میں پریشان تھا، مجھے خیال نہ رہا. لیکن اب جب کہ کتاب چھپ چکی، میری ضرورت پوری ہو چکی اور میں آپ کی امانت واپس لایا ہوں، تو آپ رکھنے کے بجائے مجھے واپس لوٹا رہے ہیں. کیوں؟ تو کہا جورج جرداق تم نے علی کی شخصیت پر 10 سال محنت کی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے اپنی تحقیق کے دوران اپنے ہی مکتب کی قدیم کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا. اگر تو اپنے مذہب کی پرانی کتابیں پڑھ لیتا تو تم مجھ سے ایسا سوال نہ کرتا کہ کیا ایسی خاص بات ہے جو میری نگاہ سے نہیں گزری. کہا کہ 36 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب برسر اقتدار آئے تو اقلیتوں کا ایک وفد علی کے پاس پہنچا، جس میں ہندو تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے. سب نے مل کر علی سے خواہش کی کہ پچھلے 25 سالوں میں، خصوصاً آخری 12.5 سالوں میں ہم سے امتیازی سلوک ہوا ہے، ہمارے بنیادی حقوق سلب ہوئے. ہم آپ کے پاس اس لیے آئے تاکہ آپ کے عہد حکومت میں ہم اپنے حقوق سے محروم نہ رہیں. کہا اس وفد کے مطالبات کے جواب میں علی ابن ابی طالب نے صرف ایک جملہ کہا، ایک جملہ فرمایا چلے جاؤ، علی کے عہد حکومت میں کسی فرد کا حق پامال نہیں ہوگا. کہ اس دن علی نے کہا تو ایک جملہ، لیکن علی کے عہد خلافت کے ان 5 سالوں میں جو حقوق ہمیں میسر آئے، آج اپنی حکومتوں کے اندر بیٹھ کر بھی وہ حقوق ہمیں میسر نہیں ہیں. جورج جرداق میں نے تم پر احسان نہیں کیا، میں تو اپنے محسن کے احسانات کا شکریہ ادا کر رہا تھا. علی بشریت کے آفاقی حکمران ہیں، علی سرمایہ بشریت ہے، علی انسانیت کا قیمتی ترین اثاثہ اور بشریت کی انمول متاع ہے. علی کا شہید ہو جانا یہ صرف تشیع کا نقصان نہیں ہے، یہ صرف عالم اسلام کا نقصان نہیں ہے، عالم انسانیت یتیم ہو گئی ہے. علی بشریت کی مشکل کشا، وہ علی امیر المومنین. جب ضربت لگی علی، جیسے پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، میں قربان ہو جاؤں علی ابن ابی طالب کے عشق خدا پر. ضربت لگی ہے لیکن گریے کے بجائے، زبان سے ادا ہونے کے بجائے زمین سے خاک کو اٹھایا، مٹی کو اٹھایا اور سر پر ڈالتے ہوئے قرآن کی آیت کو تلاوت کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ علی ہے، عاشق قرآن ہے. یہاں تک کہ اس کیفیت کو جب امام حسن نے دیکھا، آگے بڑھے، کہا بیٹا پہلے نماز پڑھائیں.
حسن نے امامت کروائی، علی کی زندگی کی پہلی نماز جو علی نے بیٹھ کر ادا کی، لیکن حالت کیا ہے؟ جس طرح سے علی اکبر کے سینے میں جب برچھی لگی تھی، میں نے پڑھا علی اکبر کبھی ادھر لڑک جاتے تھے کبھی ادھر، آج علی اکبر کے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب کی نماز میں وہی کیفیت ہے جو عصر عاشور وقت آخر حسین ابن علی کی کیفیت تھی۔ کبھی دائیں گر جاتے ہیں، پھر خود کو سنبھالتے ہیں، بائیں گر جاتے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، امام حسن نے جب یہ حال دیکھا، اپنے بابا علی کا سر گود میں رکھا اور زار زار رونے لگے، یہاں تک کہ جب امام حسن کے آنسو علی کے رخ اطہر پر گرے، مولا متقیہ نے آنکھ کھولی، کہا حسن گریہ نہ کرو، کچھ نہیں ہوا، گریہ نہ کرو۔ امام حسن کو روکا۔ رہبر معظم کہتے ہیں کہ امام حسین بعد میں پہنچے، جب اپنے بابا کی حالت دیکھی اتنا گریہ کیا، امام حسین کی آنکھیں زخمی ہو گئیں، جہاں تک کہ اشکوں کے ساتھ خون جاری ہو گیا، تب بھی علی نہیں روئے، نہیں روئے۔ کب روئے؟ جب گھر پہنچے، گھر میں قدم رکھا، جب زینب ام کلثوم کی نگاہ پڑھی اور زینب کی آواز بلند ہوئی، اب علی کے گریہ کی آواز بلند ہوئی، علی کے گریہ کی آواز بلند ہوئی کہ میری بیٹی خاموش ہو جا، مجھ سے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ علی آج اپنی بیٹی زینب کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ کاش روز عاشور آپ ہوتے تو دیکھتے۔ بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، وقت تمام ہوا۔ یہاں تک کہ آج کی شب، آج 20 کی شب ہے، آج علی کی رات بہت عجیب رات ہے، کبھی غشی میں چلے آتے ہیں، پھر ہوش میں، یہاں تک کہ آج کی رات میں امیر المومنین نے رات کے آخری حصے میں اپنے بچوں کو وصیتیں کرنا شروع کی۔ امام حسن کو وصیت فرمائی، امام حسین کو وصیت فرمائی، یہاں تک کہ سب سے آخر میں اپنی بیٹی زینب کو وصیت فرمائی۔ اور وصیتیں کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب کی ہچکی بن گئی، اور پھر اشارہ کیا، بیٹی زینب اپنا کان میرے لبوں کے قریب لے آئی۔ پھر امیر المومنین نے کچھ وصیت کی، یہ وصیت خاص تھی زینب کبریٰ کے لیے، کسی اور نے نہ سنی، یہاں تک کہ 20 سال گزر گئے، علی شہید ہو گئے، اور پھر 61 ہجری میں کربلا گزر گئی، کوفہ گزر گیا، شام آ گئی، اور جب یزید کے دربار کا دروازہ آیا، وہ بی بی جو پتھروں کی بارش میں کوہنیوں کے بل چلتی رہی اور کبھی نہ بیٹھی، یہاں پہنچ کر ثانی زہرا یزید کے دربار کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئیں۔ جب بیٹھی، سید سجاد آگے بڑھے، پوچھا پھوپھی اماں کیا پریشان ہیں؟ پھوپھی اماں کیا گھبرا گئی ہیں؟ فرمایا گھبرائی نہیں۔ کہ پھوپھی اماں پھر کیوں بیٹھی ہیں؟ کہ سنو سید سجاد، 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پر ضرب لگی تھی، تو اس وقت سب سے آخر میں میرے بابا نے قریب بلا کر میرے کان میں وصیت کی تھی۔ پھر 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہی، وقت آخر بابا علی نے کیا وصیت کی تھی؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، آج پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس وقت میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا، اے بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں، اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سجاد تھکی نہیں، بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں، یا کچھ لمحے گزرے، ثانیہ زہرا یہ کہتی اٹھ کے کھڑی ہوئی، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اے علی کے عاشقوں، علی کے محبوں، آج اسی علی کا تابوت لایا جا رہا ہے، آج امیر المومنین کا تابوت لایا جا رہا ہے۔ بس آخری جملہ عرض کروں، جب تابوت اٹھا، جہاں سے امیر المومنین کا تابوت گزر رہا تھا، مسجدیں جھک کر سلام کر رہی تھی۔ مسجد حنانہ آج بھی موجود ہے کوفہ میں، جھک کر تعظیماً اس کے مینار خم ہوئے، درخت تعظیماً جھک رہے تھے، یہاں تک کہ جب قبر تک پہنچا یہ جنازہ تو 2 ہاتھ ظاہر ہوئے،
اس عزت و شان کے ساتھ اس جنازے کو، یہاں تک کہ پیچھے سے امام حسن اور امام حسین نے اٹھا رکھا تھا یہ جنازہ، لیکن آگے سے کسی نے نہیں اٹھا رکھا تھا۔ بعد میں حجر بن عدی جب متوجہ ہوئے، امام حسن سے پوچھا آگے سے کس نے اٹھا رکھا تھا؟ کہا وہ جبرائیل و میکائیل تھے، علی جس کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا۔ آئیں کربلا میں آپ کے بیٹے حسین ابن علی کا جنازہ